مقام اور مرتبے اور فضیلت کے لحاظ سے تو ان کا درجہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آتا ہے، کیونکہ یہ بات اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں مسلمہ تھی کہ افضل ترین ہستی جناب ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد عمر بن خطاب ہیں۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ ترتیب صحابہ دیتے تھے، یہ باندھتے تھے، اور آپ کے بعد بھی یہ فضیلت مسلمہ تھی۔ لیکن اگر ہم جد و جہد کو دیکھیں اسلام کے غلبے میں اور اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلام کی نصرت میں، تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد ڈرتے تھے اور اس قدر کمزور تھے، ناتواں تھے کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، چھپ چھپا کے اپنے گھروں میں سجدہ ریز ہوتے تھے۔ کسی کو اتنی جرت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر سکے، اور صحابہ کرام خوب ستائے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک دعا کی۔ اس دعا کے خطبہ احادیث میں مختلف الفاظ آتے ہیں۔ حدیث کے بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کی نصرت فرما دے، اللہ اسلام کی مدد فرما دے، اسلام کو طاقتور بنا دے عمر بن خطاب کی ہستی کے ساتھ۔ کیا مانا؟ کہ مجھے عمر بن خطاب عطا کر دے، تو مجھے عمر بن خطاب عطا کر دے گا، اسلام کو نصرت مل جائے گی، اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزیز کر دے، غالب کر دے دو آدمیوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ دو کون تھے؟ کہا یا تو ابو جہل، اگر وہ تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کو نصرت دے دے، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے دے دے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا کا نکلنا ہی تھا۔ رات کو آپ نے دعا کی تھی، تو صبح دم عمر بن خطاب اسلام کی محبت دل میں لیے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے تھے۔ طویل اور مفصل قصہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا۔ تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا ہے تو دار ارقم میں ایک نعرہ بلند ہوا ہے، نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی ہے، اور یہ سب سے پہلی دفعہ تھا کہ جب مسلمانوں نے اللہ کی زمین پر نعرہ تکبیر بلند کیا، کہ جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو نعرہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا۔ آپ نے جب پوچھا عمر کس نیت سے آئے،
کیا تمہارا ارادہ ہے؟ کیونکہ یہ چرچا پھیل گیا تھا کہ عمر بن خطاب آج تلوار لیے ہوئے مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابدی نیند سلانا چاہتا ہے. لیکن اسے کیا پتا تھا اور دنیا کیا جانتی تھی اور کفار مکہ کے سرداروں کو کیا پتا تھا؟ انہوں نے تو 100 اونٹوں کی رغبت دی اور 100 اونٹوں کا لالچ پیش کیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ کے لائے گا اسے 100 اونٹوں کا ریوڑ عطا کیا جائے. 100 اونٹوں کی رغبت میں نکلے. لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کی محبت اور مٹھاس دل میں داخل کر دی. آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اسلام کی محبت لے کے آیا ہوں. کیونکہ گھر سے اپنی بہن کے پاس اسلام کا خوب درس ملا تھا اور اپنی بہن سے قرآن سن کے آئے تھے. کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے آ رہے تھے تو کسی مسلمان نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج سارا جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا پہلے گھر کی تو خبر لو. تیری بہن کلمہ پڑھتی ہے، وہ اسلام قبول کر چکی ہے. تیرا بہن ہوئی سعید بن زید، وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکی. تو بڑے غیظ و غضب کی حالت میں اپنی بہن کے گھر آئے اور دروازے پہ کان لگا کے کھڑے ہو گئے اور اندر سے قرآن کی آواز سنتے ہیں تو غصہ اور بڑھ جاتا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا عمر بن خطاب. اور جو اندر تھے سعید بن زید کب کپانے لگ گئے کہ یہ کیا ہو. اس وقت قاری قرآن، ان کو قرآن پڑھانے والا ایک حافظ بھی موجود تھا. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ نے سب سے پہلے اس قاری کو چھپا دیا اور پھر دروازہ کھولا. عمر بن خطاب پوچھتے کیا پڑھ رہے تھے؟ اب بہن بڑی ہمت اور جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے بھیا کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور کہتی ہے بھائی ہم قرآن پڑھ رہے تھے جو اللہ رب العزت نے قلب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کی. تو عمر بن خطاب بہت روب اور بہت بڑا دبدبا تھا کہ گلی میں جب عمر بن خطاب چلتے تھے تو جب ان کی آواز بلند ہوتی تو بچے بھاگ کر ماں کی گودوں میں جا کے چھپ جایا کرتے تھے. اتنے روب اور اس قدر دبدبے والا انسان تھا. لیکن آج حیران ہے کہ کون سی چیز ہے، کون سی قوت ہے جس نے آج میری بہن کو میرے سامنے کھڑا کر دیا. سوچ میں پڑ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے. اللہ نے دل پھیر دیا تھا. رات کو دعا تو ہو گئی تھی، قبولیت اس دعا کی ہو چکی تھی. بہن کو کہتے ہیں لاؤ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنو. بہن نے قرآن پکڑا اور جو لکھے ہوئے تھے چمڑے پر سورہ مریم اس کو پڑھنا شروع کیا. اب سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، آنکھیں بہہ پڑی ہیں، دل پگھل گیا ہے. قرآن اپنا اثر کر رہا ہے. کہا مجھے اس ہستی کے پاس لے چلو جس پر یہ قرآن اترا ہے. کہا ایسے ہم تجھے کس طرح لے جا سکتے. بازوؤں کو باندھا کیا اور ایک مجرم کی حیثیت میں کہا آپ کو پیش کریں. ایک کپڑے کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو باندھا کیا اور لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جا رہے ہیں. کپڑے کے ایک پہلو کو جو ہے بہن نے پکڑا ہوا ہے اور بہنوئی سعید بن زید آگے آگے چل رہے ہیں اور وہ قاری قرآن جو قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا وہ پیچھے چل رہا ہے. یہ پورا قافلہ جو ہے نا دار ارقم میں جا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عمر تو آ رہا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا، ان کی نظر صرف عمر بن خطاب پہ پڑی تھی. گھبرا گئے مسلمان.
دروازہ کھٹکھٹایا، مسلمانوں کے دل دہل گئے۔ سیدنا حمزہ اٹھے، کہتے کیا بات ہے؟ کہا عمر بن خطاب آ گئے۔ کہا ڈرتے کیوں؟ دروازہ کھول دو، اگر اسلام قبول کرنے کی نیت سے آئے ہیں تو مرحبا، ورنہ اگر کسی اور نیت سے آئے ہیں تو عمر بن خطاب کو ختم کرنے کا آج بہترین موقع ہے، جس کو آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے عمر بن خطاب کے دامن کو پکڑا اور یہ آیت پڑھی، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اے عمر، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتا۔ کہتے اللہ کے رسول میں اسلام کی محبت لے کر آیا۔ اس وقت آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور کہتے اللہ کے رسول اب آئندہ جو نماز کا وقت آنے والا ہے، ہم یہاں اسی گھر میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں جا کے ہم اس فریضے کو ادا کریں گے۔ اگلی نماز کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ، صحابہ کو ساتھ لے کر بیت اللہ میں آئے اور اعلانیہ اذان دی گئی، آج اسلام کے عروج کا آغاز ہو رہا ہے، آج اسلام کی ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سے خواب دیکھے تھے، بڑی عظمت اور بڑی رفت اللہ نے آپ کو دکھائی تھی، اس لیے آپ نے کہا تھا وَلَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ۔ اللہ نے میرے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، میں آخری پیغمبر ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا، اگر میرے بعد کسی اور پیغمبر نے آنا ہوتا تو حضرت عمر وہ ہستی ہیں، اللہ ان کو نبی بنا۔ یہ مقام اور یہ رفت اور یہ عظمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دکھا دی تھی۔ آپ کی دینداری، آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کا زہد، آپ کا ورع، آپ کا تقویٰ، آپ کی عظمتیں اور آپ کی رفتیں اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی۔ آپ نے اپنے اصحاب کے سامنے اس کا چرچا کر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نے کیا دیکھا کہ ایک کھیت ہے اور اس میں ایک کنواں ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، اس کھیت کو سیراب کرنے کے لیے میں اس کنویں سے کچھ پانی کے ڈول نکالتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس کھیت کو سیراب کرنے کے لیے پانی کے ڈول نکال رہے ہیں، لیکن میں ان کے بازوؤں میں ضعف اور کمزوری دیکھ رہا ہوں۔ پوری چستی اور بہادری اور توانائی اور اس قدر طاقت نہیں ہے، لیکن اپنی قوت اور اپنی بساط کے مطابق میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق ڈول پانی کے نکال کے کھیت کو سیراب کر۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ عمر بن خطاب آئے، انہوں نے اس بھاری بھرکم ڈول کو پکڑا اور بڑی ہمت اور بڑی بہادری اور جرأت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ بھاری بھرکم ڈولوں کو کنویں سے نکال کے اس کھیت کو سیراب کرتے جا رہے۔ اتنا پانی نکالا کہ وہ پانی اس کھیت کے منڈیروں تک پہنچ گیا، جس کو آپ پنجابی میں بننا کہتے ہیں، کہ وہ زمین اور کھیت کے بننے تک جا پہنچا، بلکہ اس کو کراس کرنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، کہ میرا صدیق بھی دین کا کام کرے گا، وہ میرے اس کھیت کو جس کی آب یاری کا آغاز میں نے کیا ہے، میرا صدیق بھی کرے گا،
لیکن انہیں زیادہ وقت نہیں ملے گا. پھر میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ اس کھیت کو سیراب کر رہے ہیں. اس سے مراد دین ہے کہ اللہ میرے اس عمر بن خطاب سے بڑا دین کا کام لے گا. اس کے ہاتھوں سے دین کو بڑی نصرت ملے گی اور بڑی فتح اور بڑی مدد ملے گی. اور وہ یہی نصرت تھی. عمر بن خطاب آئے, اسلام دار ارقم کے گھر سے نکل کر مکے میں پھیلا. مکے کی وادیوں میں, چوکوں چراہوں میں اور بیت اللہ میں اعلانیہ مسلمان نمازیں پڑھنے اور دعوت دینے کے قابل ہوئے. یہ وہ نصرت تھی, یہ وہ کھیت تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیراب کر رہے تھے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو اللہ رب العزت نے اس سے اتنا کام لیا کہ اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا. 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا گیا. اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں, ایک ایران تھا اور ایک روم تھا. اور عمر بن خطاب کا یہ زمانہ تھا, عمر بن خطاب کی یہ خلافت تھی, ان کا دور حکومت تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک بارگی ایک ہی وقت میں ان دونوں طاقتوں کو پسلنے کے لیے اور ان دونوں طاقتوں کو روندنے کے لیے ایک ہی وقت میں لشکر کشی کی. کچھ مجاہد روم کی طرف بھیجے اور کچھ فارس کی طرف بھیجے, اور دنیا نے دیکھا کہ ایک ہی وقت میں یہ سپر پاور طاقتوں کو روند ڈالا گیا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. تو یہ آپ کی بشیر گوئیاں تھی جو آپ نے فرمائی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دستے بازو بنے, تمام مارکوں میں, تمام غزووں میں شریک ہوئے, اور آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے بازو بنے, ان کے وزیر بنے اور ان کی نصرت کی. اور ان کی وفات کے بعد جب جناب عمر بن خطاب خلیفہ بنے 10 سال انہوں نے خلافت کی. 10 سال کے عرصے میں اللہ کی زمین پہ کفر اور شرک کا خاتمہ کر دیا, زمین کو پاک کر دیا. جزیرہ عرب کیا, روم اور ایران اور فارس, ان سارے علاقوں میں اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا اور شرک کا خاتمہ کر دیا. اور پھر انہوں نے جو حکومت کی ہے, جو بنیادی وصف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زمین پر عدل اور انصاف ایسے قائم کیا, ایسے عدل و انصاف قائم کیا کہ اللہ کی زمین کو انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیا. حتیٰ کہ اپنے گورنروں پر ایسا عدل نافذ کیا, ایک ایسی پہچان اور ایسا بغیر کسی امتیاز کے, چھوٹے اور بڑے کی تمیز کیے بغیر انہوں نے اللہ کے دین کو نافذ کیا اور عدل دیا اور انصاف دیا. لوگوں کا سہارا بنے, بیواؤں کا سہارا بنے. کہا کرتے تھے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں, یہ بولا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ایسا قانون بنا جاؤں گا اور لوگوں کو ایک ایسی لینڈ دے جاؤں گا کہ یتیم اور بیوہ عورتیں وہ میرے بعد کسی کی محتاج نہیں رہیں گی. یتیموں کا خیال, بیواؤں کا خیال خود بڑھ کے گلیوں اور چوکوں اور چراہوں میں لوگوں کی خود پہرا دیتے تھے, لوگوں کی ضروریات ان کے گھر پہنچاتے تھے. ایسا حاکم وقت
ایک ایسی اسلامی حکومت کی بنیاد دنیا میں رکھی کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کو بطور اسوہ اور بطور نمونہ اور آئیڈیل اور بطور سیمپل اس کو اپنے سامنے رکھ کے حکومتیں کریں گے اور لوگ اس کی مثالیں دیں گے۔ ایسی حکومت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ بازار میں ایک دفعہ چل رہے تھے کہ خاتون آئی، وہ کہتی ہے امیر المومنین میرا خامن شہید ہو گیا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر میں ایک بکری بھی نہیں ہے جو دودھ دیتی ہو جس سے میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ بچے ضائع نہ ہو جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور ایک طاقتور اونٹ پکڑا، اس کی مہار پکڑی اور بیت المال سے اس کے اوپر غلہ لادا اور کچھ کپڑے اور کچھ اور اشیاء وہ مہار اس عورت کو تھما دی، کہا جاؤ یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، اور اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تجھے اور غنی کر دے گا، اللہ تیرے لیے اور پہنچا دے گا، تم اس کو لے جاؤ۔ اس قدر خیال کرنے والے اور کہا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ لا یحاسب اللہ العمر، اللہ عمر بن خطاب سے اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب کرے گا کہ ایک بکری کا بچہ بھوکا اور پیاسا کیوں مر گیا تھا۔ یہ حکمران تھے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے، یہ عدل کرنے والے لوگ تھے، یہ ریاست مدینہ میں کی بنیاد رکھنے والے اور اس کی بنیاد میں کردار پیش کرنے والے لوگ تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گلیوں میں پہرا دیتے پھرتے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا امیر المومنین ایک قافلہ ہے، وہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے اور یہاں مدینے کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، یہاں وہ سستانے کے لیے ٹھہرے ہیں، ہم آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، جناب عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے اور انہیں ساتھ لیا، کہا آؤ آج اس قافلے کا پہرا دیتے ہیں۔ گئے، کچھ لوگ پہرا دے رہے تھے، کہنے لگے تم سو جاؤ، ہم مدینہ سے تمہاری پہرا داری کے لیے آئے، ہم تمہارے قافلے کے لیے پہرا دیں گے، تم سو جاؤ۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ کون سی ہستی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے والا شخص، یہ وہ شخص ہے جس کا نام سن کر کیسر و کرسرا لرز جایا کرتے تھے، یہ وہ ہستی ہے۔ انہیں کیا پتا تھا، وہ سو گئے، ساری رات اس قافلے پر پہرا دیتے رہے۔ یہ حاکم وقت، یہ مسلمانوں کا بادشاہ، یہ مسلمانوں کا حکمران ہے کہ خود پہرا دے رہے۔ صبح ہوئی، وہ لوگ حیران و ششدر رہ گئے کہ مسلمانوں کا حکمران اور خلیفہ وہ ساری رات پہرا دیتا رہا۔ ناشتے کا بندوبست کیا گیا، ناشتہ لایا گیا ان کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان مجاہدین میں، اس قافلے والے لوگوں میں خود کھانا پیش کر رہے تھے۔ دیکھا ایک نوجوان اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں بھائی کیا وجہ ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، ایک غزوے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم جہاد کے لیے شریک ہوئے اور اس غزوے میں میرا دایاں بازو کٹ گیا تھا، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ،
انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا جب میری رعایا میں ایسا شخص موجود ہے جو ایک ہاتھ سے معذور ہے، اس کا گزران کیسے چلتا ہے، اس کے معاملات کیسے چلتے ہیں، مجھے اللہ سوال کرے گا کہ تو نے اس کو خادم کیوں نہیں دیا تھا، تو نے اس کو نوکر کیوں نہیں دیا تھا جو اس کی خدمت کرتا، جو مشکل اوقات میں اس کے کام آتا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے انہوں نے حکومت کی ہے، اس انداز سے انہوں نے انصاف کیا ہے، اور اپنے گورنر جو انہوں نے مختلف علاقوں میں مقرر کیے ہوئے تھے انہیں بھی خطوط بھیجتے اور حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لوگوں کو خطاب کرتے اور ان کو کہتے کہ میں تمہارے پاس افسر بھیجتا ہوں، حاکم، حکمران اور گورنر بھیجتا ہوں۔ وہ اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہاری پشتوں پہ درے مارے، وہ تمہارے حقوق کو غصب کریں، وہ تم پر ظلم ڈھائیں۔ میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ تاکہ وہ تمہیں اللہ کا دین سکھائیں اور وہ تمہاری خدمت کرے۔ اگر تمہیں میرے کسی گورنر اور کسی حاکم اور کسی افسر سے شکایت ہو تو وہ شکایت مجھ تک پہنچے، میں اس کی شکایت سنوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گورنروں کی شکایات آتی تھی، ان کی شکایات سنتے تھے، اور وہ شکایات کیا ہوتی تھی؟ کوئی یہ شکایت لے کے آتا کہ مجھے میرے گورنر نے برا بھلا کہا ہے، کوئی یہ شکایت لے کے آتا مجھے اس نے تھپڑ مارا ہے۔ یہ شکایتیں تھیں، کوئی قتل و غارت نہیں تھی، کوئی عشتے نیلام نہیں ہوتی تھی ان لوگوں کی، اور ان کے حاکم اور ان کے گورنر ان کا خیال ہی نہ رکھتے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوتی تھی، وہ سنتے تھے، انصاف کرتے تھے اور گورنروں کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے حاکموں کی جو ہے نا توبیخ سرزنش کرتے تھے، ان کو ڈانٹتے تھے، بلکہ بعض حاکموں کو سزا دیتے تھے، ڈنڈے مارتے تھے، تربیت کرتے تھے اپنے حاکموں کی کہ یہ شکایات تمہاری کیوں پہنچی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے حاکم تھے، حاکم ہی نہیں تھے، فاتح بھی تھے، جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا، ان کی شکایت ایک بدو لے کر آیا، اور شکایت کیا تھی؟ اس نے کہا عمرو بن عاص کے بیٹے نے میری پشت پر درہ مارا ہے، ڈنڈا مارا ہے مجھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے کیا وجہ تھی؟ کہا عمرو بن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا دوڑایا تھا، میرا جرم یہ تھا کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا، گھوڑ دوڑ میں آگے بڑھ گیا، بس میرا یہ جرم تھا۔ اسے غصہ آیا، اس نے میری پشت پہ درہ مارا، وہ اپنے گھوڑے کو لے کر ادھر سیدھا مدینے کا رخ کیا، اس نے مدینے پہنچا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو بھی بلا لیا اور اس کے بیٹے کو بھی طلب کر دیا، دونوں کو طلب کیا اور درہ اس دیہاتی اور اس غریب کے ہاتھ میں پکڑا، کہا مارو اس کے بیٹے کو بھی مارو، اگر تم چاہو تو عمرو بن عاص کی پشت پہ بھی اسی طرح درے مارو جس طرح اس کے بیٹے نے مارا۔ عمرو بن عاص کہنے لگے امیر المومنین میرا کیا گناہ ہے، میری کیا غلطی ہے، میں نے اپنے بیٹے کی سفارش تو نہیں کی، میں نے تو نہیں مارا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیری غلطی یہ ہے کہ تیرے بیٹے کو یہ جرت کیسے ہوئی ہے، کیسے جرت ہوئی ہے کہ وہ ایک غریب پر تشدد کر رہا ہے، وہ ایک غریب پر ظلم ڈھا رہا ہے، اسے اس لیے جرت ہوئی ہے
وہ سمجھتا ہے میں گورنر کا بیٹا ہوں، میں حاکم وقت کا بیٹا ہوں، اسے یہ جرت کیسے؟ اس لیے تجھے بھی مانا جائے۔ اور صرف اس ایک پوائنٹ پر، صرف اس ایک نقطے پر ایک عیسائی خاتون نے عمر بن خطاب کی عظمت پہ کتابوں کا ایک ڈھیر جمع کیا تھا۔ جرمن میں ایک نمائش پہ ایک عیسائی لڑکی نے سب سے زیادہ کتابیں عمر بن خطاب پہ پیش کی اس نے، اور سب سے زیادہ کتابیں عمر بن خطاب کی ہسٹری اور سیرت اور زندگی پہ لکھی ہوئی۔ لیکن تو ایک مسلمانوں کے حکمران پر کتابیں لکھی ہوئی پیش کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں مسلمانوں کے اس حکمران سے متاثر ہوں، یہ میرا آئیڈیل ہے، میں نے عمر بن خطاب کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ یہ کفار تھے، یہ عیسائی تھے، لیکن آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے اور اسلام کا نام لینے والے عمر بن خطاب پہ زبانیں تان بلند کرتے ہیں، اس کے ایمان کو ڈستے ہیں۔ لیکن ایک عیسائی خاتون ہے کہ اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی ہوئی بے تحاشا کتابیں جمع کی۔ اس سے انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا کہ عمر بن خطاب کی کس بات نے تجھے سب سے زیادہ متاثر کیا کہ تو اس کی گرویدہ بن گئی، کون سی بات تھی؟ انہوں نے یہ بات پیش کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا مصر کے گورنر اور اس کے فارے کو اس کے بچے سمیت طلب کیا اور کچہری میں کٹہرے میں کھڑا کر کے انصاف دلوایا، اور وہاں ایک جملہ بولا تھا عمر بن عاص کو مخاطب کر کے، انہوں نے ایک بول بولا تھا، وہ بول میرے دل میں اتر گیا۔ عمر بن خطاب نے عمر بن عاص سے کہا تھا، عمر بن عاص تم نے ان لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا رکھا ہے، کب سے ان کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ رکھا ہے، جبکہ ان کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کی۔ یہ آزاد پیدا ہوئے ہیں، یہ غلام نہیں ہے کسی کے، کوئی ان پر جبر کرے، کوئی ان پر ظلم کرے، یہ آزاد ہیں، تم نے ان کو کب سے غلام بنایا ہوا ہے۔ کہتی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تبصرے نے اور اس ریمارکس نے مجھے متاثر کہ وہ میرا آئیڈیل ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس انداز سے حکومت کی تھی۔ اور یہی عمر بن عاص کا ایک اور کیس میں نے آج ہی پڑھا ہے تاریخ مدینہ میں کہ انہوں نے ایک مجاہد کو منافق کہہ دیا تھا، صرف منافق۔ وہ سیدھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مدینے پہنچے، اس نے کہا امیر المومنین نے ہمارے گورنر نے مجھے منافق کہا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے کیوں منافق کہا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت خط لکھا، اس کو دے دیا، اس میں عمر بن عاص کو مخاطب کیا، کہا لوگوں کے مجمع میں بیٹھو اور وہاں پورے اس کیس کو سنا جائے، قاضی متعین کیے جائے، قاضی اور جج اس کیس کو سنیں، اگر گواہیاں پوری ہو جاتی ہیں کہ تم نے اس کو منافق کہا ہے تو پھر حد لگے گی، آپ درے لگیں گے اور درے لگائے جائیں گے۔ یہ رکا اور یہ کاغذ لے کر وہ پہنچا، اس نے جا کے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رکا دیا، قاضی متعین کیے گئے، لوگوں کو جمع کیا گیا، گواہیاں اور شہادتیں پیش کی تھی، بات ثابت ہو گئی۔ اب اس کے ہاتھ میں درہ پکڑایا گیا، کہا عمر بن عاص کو مارو،
گورنر نیچے بیٹھا ہے اور یہ مارنے کے لیے درہ پکڑ کے اس کے سر پہ کھڑا ہے، اور حاکم وقت کو کہتا ہے کہ میرے اس درے سے آپ کو کوئی بچا سکتا ہے؟ اب مجھے انصاف مل رہا ہے، کیا اس سے تم بچ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ مارے۔ اس وقت اس نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے عمرو بن عاص کو معاف کر دیا۔ یہ انصاف تھا گورنروں میں اور حاکموں میں، یہ انصاف تھا۔ ایسے عدل قائم کیا تھا، ایسے عدل کی حکومت قائم کی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر تھے، اور انہوں نے ایک مجاہد کو مال غنیمت دیا۔ وہ کہتا تھا مجھے مال غنیمت پورا نہیں ملا، مجھے پورا مال غنیمت دیا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری غصے میں آ گئے، غصے میں آ کے انہوں نے اسے درے بھی مارے، 40 درے مارے، اور اس کے بال مونڈ دیے، ٹنڈ کر دی اس نے کٹے ہوئے بالوں کو پکڑا، اپنی جیب میں ڈالا، سیدھا مدینے کا رخ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا قضیہ لے کر پہنچے کہ مجھے ابو موسیٰ اشعری نے مجھے درے بھی مارے ہیں اور میرے بال بھی کاٹے، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف خط لکھا، کہا اس کو انصاف دیا جائے، اور یہ درے تجھے مارے جائیں گے اگر تو نے ایسا کیا ہے۔ پورا فیصلہ، قاضی بلائے گئے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاف کے چہرے میں کھڑا ہونا۔ آج لوگ انصاف کی باتیں کرتے ہیں، آج صرف نعرے مارتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، بے وقوف بنا کے صرف ووٹ لیتے ہیں کہ ہم انصاف کریں گے، ہماری تحریک انصاف پر کھڑی ہے، لیکن ڈھونڈنے سے انصاف نہیں۔ آج جس قدر ظلم ہے، آج جس قدر زیادتیاں ہو رہی ہیں، آج جس قدر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جس کی لاٹھی ہے، جس کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، جس کے پاس سلطہ ہے، حکومت ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرتا ہے۔ آج غریب کی کہیں سنوائی نہیں ہے۔ آج ہماری عدالتیں اور کچہریاں، وہاں انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ غریب بیچارہ، اس کی نسلیں بیت جاتی ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اسے انصاف نہیں ملتا، اس کی کئی نسلیں گزر جاتی ہیں۔ وہ مقدمہ دائر کرواتا ہے، کئی نسلیں گزرنے کے بعد اس کو انصاف ہی نہیں ملتا، فیصلہ ہی نہیں ہوتا کیس کا۔ یہ حالت بن چکی ہے، یہ صورتحال ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی زمین پر انصاف کیا، بھر دیا تھا انصاف، اور پھر تھک گئے تھے۔ ایک حج کے موقع کے واپس آتے ہوئے، پتھریلی زمین تھی، پتھروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور چت لیٹتے ہیں، آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اب میں تھک گیا ہوں، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیل، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما دے، میں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں، اور شہادت بھی کہاں مانگتا ہوں؟ فی بالادی رسولک، اللہ میں تجھ سے تیرے پیغمبر کے شہر میں شہادت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پیغمبر نے کہا تھا کوشش کرنا اگر ہو سکے تو تمہیں موت مدینہ المنورہ میں آئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے اصحاب کو یہ کہا تھا کہ ہو سکے تو مدینے میں مرنے کی کوشش کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ مدینے کو نہ چھوڑنا، تمہیں مدینے میں موت آئے۔ اب یہ شہادت کا جذبہ بھی رکھتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بالادی رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔
اور اپنے پیغمبر کے شہر میں تھا. اب ساتھ حیران بھی ہوتے. حضرت کعب نے ایک دفعہ کہا، کعب بن ماتے، کہا عمر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ تم شہید ہو گے. تو کہتے ہیں یہ جزیرہ عرب میں جبکہ اسلام غالب ہو چکا ہے اور کفر مٹ چکا ہے، یہاں مجھے کیسے شہادت نصیب ہو. حیران بھی ہوتے تھے، تعجب بھی کرتے تھے اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی. واپس آئے، ایک خواب دیکھتے. خواب کیا دیکھا؟ یہ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کا ذکر برسر ممبر کیا. اپنی زندگی کا آخری خطبہ پڑھانے کے لیے ممبر پہ آئے. کہتے لوگوں میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک مرغے کو دیکھا ہے، اس نے مجھے 2 ٹھوکریں لگائی، 2 چونچے ماری. میں اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ یہ سمجھاؤں کہ یہ میری موت ہے، اس میں میری موت مجھے دکھائی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن کے بعد فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مسجد نبوی میں آئے ہیں. اندھیرا تھا، اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے تھے. فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی تھی اور اتنے حالات نہیں تھے، روشنیاں بھی کم تھی. ایک دشمن چھپا ہوا تھا جسے ابو لولو مجوسی ایران کا تھا. وہ کسی کا غلام تھا، مجوسی تھا، کافر تھا، مدینے میں رہتا تھا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور چکیاں بناتا تھا، چکیاں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اسے کہا تم بڑی اچھی چکیاں بناتے ہو، مجھے بنا. تو اس نے کہا میں ایک ایسی چکی بناؤں گا تیرے لیے کہ دنیا یاد رکھے گی، دنیا میں اس کا چرچا ہو. عمر بن خطاب نے کہا اس نے مجھے دھمکی لگائی، اس نے مجھے دھمکی لگائی. تو وہی ظالم اس نے اپنے خنجر کو زہر آلود کیا اور مسجد نبی کے محراب میں آ کے چھپ گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے اور انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، اللہ اکبر ابھی کہا ہی ہے، اس ظالم نے آگے بڑھ کے خنجر کے 2 وار کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خنجر کے وار کاری ضرب لگا تھا تو آخری الفاظ جو نکلے تھے اس وقت ان کی زبان پہ، انہوں نے کہا اکلا نکل گو، مجھے ایک کتا کھا گیا. بس یہ بات کہی اور گر گئے. عبد الرحمن بن نوف آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا اور آپ گر گئے. عمر بن خطاب کی آواز آنا بند ہو گئی. دائیں اور بائیں جو سبے تھی وہاں سے سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگی کہ آواز نہیں آ رہی کیونکہ ابھی قرات شروع ہی نہیں تھی. انہوں نے سمجھا عمر بن خطاب بھول گئے. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی 2 سورتیں پڑھ کے نماز کو ختم کیا. اب وہ جو مجوسی تھا اس نے خنجر مار کے بھاگنے کی کوشش کی، دوڑنے کی کوشش کی، نکلنے کی کوشش کی، لیکن نہیں نکل سکا تھا. بھاگ کیوں نہیں سکا تھا؟ مسلمانوں کی سب بندی ایسے ہوتی تھی، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے وہ نماز میں کھڑا ہوا کرتے تھے. یہ 2-2 اور 3-3 فٹ پہ وہ نہیں کھڑے ہوتے تھے، کندھوں کے ساتھ کندھے میں لا کے جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے. اسے جرأت ہی نہ ہو سکی کہ وہ 2 نمازیوں کے درمیان سے گزر کے بھاگ سکتا، بلکہ وہ اپنے خنجروں سے زخمی کر رہا تھا، پھر بھی اس کو نہیں نکلنے دیا. 8-9 بندوں کو اس نے 2 صحابیوں کو زخمی کیا جس میں سے 7 صحابہ موقع پر شہید ہو گئے. پھر ایک صحابی نے اپنا جبہ اس کے سر پر پھینکا اور سر پر پھینکا تو وہ اسے جو ہے نا پکڑا گیا. وہ اس نے سمجھا کہ بس میں اب پکڑا جاؤں گا.
اس نے خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو مارا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ نماز سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن عباس سے کہا پوچھو دیکھو میرا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو لولو مجوسی ہے۔ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کیا ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اس ذات کا کہ اس نے میرا جو قتل ہے وہ کسی کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے نہیں ہوا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں الحمدللہ الذی قتلنی، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے میرا قتل ایسے بندے کے ہاتھ سے کروایا جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ کچہری میں وہ لا الہ الا اللہ کو پیش کر سکے۔ صحابہ کرام نے اٹھایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور گھر لائے، ستو پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، زخموں سے نکل گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اب فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، زندگی ختم ہونے کو ہے۔ اس وقت صحابہ کرام جناب عمر بن خطاب کے پاس آ رہے تھے اور مختلف طرف سے تعریفیں کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس اٹھے، عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو کہتے ہیں عمر آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ آپ وہ نہیں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رات کی تنہائیوں میں ہاتھ اٹھا کے تہجد کے وقت تجھ سے اللہ کو مانگا تھا۔ تم وہ نہیں ہو؟ کیا تم وہ نہیں ہو کہ تم نے دار ارکم سے اسلام کو نکالا اور اللہ کے گھر میں اعلانیہ طور پر نماز پڑھنے کی ہمت پیدا ہو؟ کیا تم وہ نہیں ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے غزوے کی، اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ آپ پر راضی تھے؟ تم وہ نہیں ہو؟ عمر بن جناب ابوبکر صدیق کے تم دستے بازو بنے، وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تجھ پہ راضی تھے۔ تم وہ ہو، تم نے اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، کیا تم وہ نہیں ہو؟ تعریفیں کرتے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں تم دھوکہ دیتے ہو، تم مجھے دھوکہ دیتے ہو کہ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤں۔ کہتے ہیں اگر میں نے جو بھی کیا ہے، اگر میرا معاملہ پورا ہو جائے، نہ مجھے اس کا بدلہ ملے نہ مجھے اس کی کوئی سزا ملے، تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اگر پوری زمین مجھے آج سونے کی بھر کے دے دی جائے اور میں ساری فدیہ دے دوں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تھا۔ اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو، کہا عبداللہ جاؤ سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ، اسے جا کے کہنا عمر آپ کو سلام کہتے ہیں، یہ نہ کہنا امیر المومنین آپ کو سلام کہہ رہا ہے، کیونکہ آج میں امیر المومنین نہیں رہا، جا کے ماں عائشہ کو میرا سلام کہتا ہے۔ اور ساتھ کہنا کہ عمر بن خطاب کی یہ خواہش اور آرزو اور تمنا ہے کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرہ میں اللہ کے پیغمبر اور ابوبکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یہ ٹکڑا مجھے عطا کر دیا۔ جاؤ پوچھ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے سیدہ عائشہ کو روتا ہوا میں نے کہا عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور وہ آپ سے آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی، میں چاہتی تھی، میری تمنا اور میری آرزو تھی، میں اپنے محبوب پیغمبر اور اپنے باپ کے پہلو میں خود دفن ہونا چاہتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر اور ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہوں، لیکن عمر بن خطاب کو میں ترجیح دیتی ہوں کہ اسے کہہ دو کہ میں اپنی ذات پر تجھے ترجیح دیتی ہوں۔ عمر بن خطاب بار بار انتظار کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ عبداللہ ابھی نہیں آئے۔ عبداللہ بن عمر پہنچ گئے، کہا کہ آپ کا بیٹا آ چکا ہے، کہا مجھے بٹھاؤ، بٹھایا گیا۔ پوچھتے ہیں کیا خبر لائے ہو؟ کہا بابا جو آپ کی خواہش اور آپ کی تمنا ہے وہ خبر آپ کو ملی۔ حضرت عائشہ نے آپ کو اجازت دے دی، کہتے ہیں کہ جب میری روح پرواز کر جائے، جب تم میری لاش کو اٹھا کے جاؤ، پھر ایک دفعہ دوبارہ اجازت مانگو۔
کیونکہ آج تو میں زندہ ہوں، شاید اس وقت اجازت نہ ملے، دوبارہ اجازت مانگنا، اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو مجھے دفن کر دینا وہاں، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری جو لمحات تھے، عبداللہ بن عمر کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، زمین پہ رکھ دو۔ انہوں نے اس کا سر زمین پر رکھا، مٹی میں اپنی داڑھی کو اور اپنے چہرے کو، رخساروں کو مٹی میں ملنے لگے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ویل اللہ کا یا عمر، اے عمر تیرے لیے ہلاکت، اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا؟ بس یہ الفاظ تھے، 2-3 دفعہ یہ الفاظ کہے تو اس دنیا سے رخصت، یہ الفاظ تھے، عمر تیرا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت پا چکے، جنہوں نے 10 سال حکومت کی اور عدل و انصاف سے بھر دیا، خود پھٹے ہوئے 20 پیوند لگے ہوئے لباس پہنتے رہے، آج رو رہے ہیں عمر تیرا کیا بنے گا؟ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمانوں کے ہیرو تھے اور یہ ہمارا آئیڈیل ہے، ہم ان کا تذکرہ کریں، اپنی اولادوں کو سکھائیں صحابہ کی محبت، ان کے واقعات سنائیں۔ آج ایک فتنہ برپا ہو چکا ہے جو صحابہ کی ان خدمات اور ان کی ان کوششوں پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، اصل میں وہ اسلام پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام کی محبت میں زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں اور ان کی صحابہ کرام کی محبت میں موت آئے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ۔